مکہ معظمہ ام القری، تمام بستیوں کی ماں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی، اپنا گھر بنایا، تو یہ مکہ شہر میں بنایا۔ کعبۃ اللہ وہاں ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے۔ ظاہری گنتی کے لحاظ سے 53 برس وہاں گزارے۔ اس کی شان واضح ہے، یہ بھی ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ دوسری بات کہ تا سے طائرین باللہ کا طیران، ان کا طیارہ، سین سے سائرین الی اللہ کی سیر، اور میم سے جو چلنے والے ہیں اللہ کی طرف، ان کا چلنا مراد، مشی مراد ہے۔ پہلا مرتبہ اہل نہایہ کا، دوسرا اہل توسط کا، درمیان والوں کا، تیسرا ابتدا والوں کا۔ ہر سالک کا اپنا مقام ہے اور ہر ایک کی اپنی پرواز ہے۔ سالک کا مطلب سلوک کی منزلیں طے کرنے والا، جو مجاہدہ کر کے، محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں۔ اگلی تفسیر میں ہے کہ تا سے اہل توحید کے اسرار کی طہارت، سین سے ان کے قلوب کی سلامتی، اور میم میں خالق کی منت علی المخلوق، اللہ کا احسان جو مخلوق کی طرف، اس کا اشارہ ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ تا سے میدان الرحمن میں تائبین، جو تائبین توبہ کرنے والے، ان کی طرب، سین سے وصلہ کے میدان میں عارفین کا سرور، اور میم سے میدان قربت میں مقام محبین مراد ہے۔ یہ میں کچھ اقوال آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا نجم الدین لکھتے ہیں کہ تا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا طاہر ہونا، سین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے نبیوں پر سرداری، اور میم سے اللہ کے جمال کا مشاہدہ ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کہ تاسیم میم میں تا کا اشارہ شجرہ طوبہ کی، اور سین کا اشارہ سدرۃ المنتہا کی، اور میم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم مراد ہے۔ اللہ نے ان کی قسم یاد فرمائی، یہ ان کا فرمان ہے۔ یہ طوبہ آپ نے نام سنا ہوگا۔ طوبہ کا درخت کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن بنائی بلا واسطہ، تو اس میں ایک قلعہ تیار کیا، جیسے بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں ایک ٹیلہ رکھا جو تجلی گاہ حق ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہے، اور اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وسیلہ ہے۔ آپ جو اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، آتے سیدنا محمد الوسیلہ، یہ وسیلہ جنت کی ایک خاص جگہ ہے، اور وہ ایک ہی شخص کو ملے گی، اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی جنت عدن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے مثل ہاتھوں سے
طوبہ کا درخت بویا اور اسے ایسا لمبا بنایا کہ اس کی ٹہنیاں، برانچیں جنت عدن کی دیواروں تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کا سایہ جنت کے تمام باغوں پر سایہ فگن تھا، اور اس کی ٹہنیوں پر سوائے سنہری حلوں کے کوئی اور ثمرہ نہ تھا، یعنی اہل جنت کا لباس جو بنے گا وہ تھا۔ تو طوبہ کو اسی لیے فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بلا واسطہ اپنے بے مثل ہاتھوں سے بنایا، اور یہ تمام جنتیں جتنی بھی ہیں ان کی جملہ نعمتوں کی جامع الحقائق اور برکت کے لحاظ سے تمام نعمتوں کو اعم ہے، یعنی بڑی شان والی ہے۔ جنت کے درختوں میں طوبہ کے لیے وہ مقام ہے جیسے آدم علیہ السلام تمام انسانوں کی اصل ہیں، یہ جنت کے سارے درختوں کی اصل ہے، اور بہشت کی ہر نہر کی اصل بھی طوبہ ہے۔ گویا یہ محمدیت المقام ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سدرۃ المنتہا آپ جانتے ہیں، اس کو برگزیدہ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک درخت ہے۔ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر درمیان میں واقع ہے۔ اس کی ٹہنیوں میں تسبیح، تحمید، ترجیح کی آوازیں، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اور کوئی اس میں اللہ کی اور تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ سنیں تو آپ کی روح کو وجد آ جائے۔ دارین کے درمیان یہ برزخی حد ہے سدرہ، اور اسے منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ روحیں، ارواح یہاں تک پہنچتی ہیں، اور زمین پر رہنے والے نیک لوگوں کے اعمال یہیں سے اوپر کو جاتے ہیں، اور احکام شرعیہ کا نزول اولاً وہیں سے ہوتا ہے۔ معراج کی رات نبی پاک وہاں بھی تشریف لے گئے، اسی کے پڑوس میں جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو جبریل سدرہ سے آگے نہ جا سکا، یہ جبریل کا مسکن ہے۔ یہ بات یہاں آپ کو بتاتا چلوں، جنہوں نے نہیں سنی ہوئی وہ سن لیں۔ جبریل سے سدرہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ میری بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ جبریل سدرہ پر نہ ہو۔ اب سمجھ آئی ہے بات؟ وہ سدرہ پر بھی ہوتا ہے، اور جہاں جانا چاہتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے، یعنی سدرہ سے وہ سدرہ جبریل سے خالی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھدار لوگ سمجھیں گے۔ یہ آپ کے جسم میں ام الحواس، آنکھ کو دیکھنے والا، کان کو سننے والا، ناک کو سونگھنے والا، زبان کو چکھنے والا، ہاتھ کو چھونے والا حاسہ، حس کہا جاتا ہے، لیکن دماغ ام الحواس ہے، تمام حواس سینسز کی ماں ہے۔ اور وسط دماغ، دماغ کا جو بیچ ہے وہ عقل کا ٹھکانہ ہے۔ عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ کے سینٹر میں۔ تو جس طرح دماغ کے سینٹر میں عقل ہوتی ہے، اسی طرح جبریل امین علیہ السلام کی عقل سدرہ میں ہے۔
یعنی وہ سب کے لیے ایسے ہو گئے جیسے عقل تو وہ سدرہ میں ہے، اس میں عقل کے مقام کی طرف اشارہ کہ عقل کا مقام دماغ ہے، جبریل کا مقام سدرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جبریل کو دیکھا اس نے گویا عقل کو دیکھا، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام اپنے مقام تعین میں سوائے انبیاء کے اور کسی کو نہیں دیکھتے، باقی اللہ انہیں جہاں بھیجے جہاں کرے۔ اس میں جو نقطہ ہے کہ تا سے مراد طوبہ کا درخت لیا جائے، سین سے مراد سدرہ کا لیا جائے، تو میم سے مراد نبی پاک، تو حضور آخر میں کیوں؟ طوبہ پہلے، سدرہ پہلے، میم آخر میں، تو اس میم کو مؤخر کرنا یعنی آخر میں رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تاسیم میم قسم بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی یاد کی ہوئی قسموں میں سے ایک ہے، اس میں بہت سے راز مفسرین نے لکھے جو میں اس وقت آپ کو تفصیل نہیں سنا رہا۔ حقیقت کیا ہے، راز کیا ہیں، تمام حقائق کیا ہیں، یہ ایک بڑا لمبا بیان ہے۔ کچھ سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں یہ فرشتوں کے نام ہیں، واللہ تعالی عالم۔ کچھ ظاہر ہوئے کچھ نہیں ہوئے، کیا مراد ہے اللہ جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔